شمائلہ کی سٹوری کو لے کر کے ایک بہت بڑا جھوٹ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس بات کو سننے کے بعد آپ کو بھی اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ عامل بابا کا جھوٹ کہاں سے پکڑا گیا یہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گی، اور شمائلہ کے منگیتر صاحب جو کہ 12 سال سے ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں اور کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عامل بابا کا رویہ تو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی، پہلے ہم بات کرتے ہیں شمائلہ کے منگیتر کے بارے میں، جو کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 12 سال سے یہ ان کے منگنی ہوئی ہے ان کی، اور یہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اینکر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی غصے کی حالت میں تھے، پچھلے دنوں بہت زیادہ غصہ ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی شمائلہ کے بارے میں اور چینلز پہ بڑی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور کسی کی کزن کو کوئی بلا رہا ہے، کسی کی فلانی شمائلہ کو کوئی کسی کی دوست کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شمائلہ کی دوست ہے، کوئی کسی کی کزن بنا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم نے قاسم جن کو بلوا لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ویسے اس طرح کی فیک نیوز میں نے بھی کافی ساری دیکھی اور سنی ہیں، لیکن جو اینکر صاحب کی ویڈیوز سے میں نے انکشاف کیے ہیں نا، جو مجھے ان کی ویڈیوز سے سچ اور جھوٹ کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، وہ چیز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم صرف وہی چیز آپ کو بتائیں گے جو کہ اس وقت اس ویڈیو میں اور ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ شمائلہ کے منگیتر جو کہتے ہیں کہ جی میں 12 سال سے ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں ان سے عشق کرتا ہوں، محبت ہے مجھے ان سے، اور میں ان کی وجہ سے انہوں نے کہیں پہ بھی شادی نہیں کی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اینکر کے ساتھ، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے کرتا سوٹ بوٹ سب کچھ پرفیکٹ پہنا ہوا تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، گھڑی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں بال رنگے ہوئے تھے بلیک، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا کہ مجھے ایکسپوز نہ کیا جائے، مجھے میرے نام یا میری شناخت نہ بتائی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اپنے بزنس ہیں، کافی کاروبار ہیں، زمینداری ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں شمائلہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر 2-3 سوال اینکر نے ان سے کیے جو کہ بڑے عجیب جواب دیے انہوں نے۔ جواب تو انہیں صحیح سے دینا چاہیے تھا، لیکن ان کے یہ جواب دیکھ کے بڑی تشویش ہوئی مجھے بھی۔ 2 سے 3 بار اینکر نے پوچھا کہ آپ نے ان سے شادی کیوں نہیں کی، اس وقت کیا ہوا تھا، 12 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو کیوں اگنور کر دیا؟ اس چیز کا جواب تو انہوں نے دیا ہی نہیں نا، پوری ایپیسوڈ میں لاسٹ تک انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ 12 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیا وجوہات تھی۔ بس جسٹ انہوں نے ایک ہی تینوں سوالوں میں ایک ہی بات بار بار دہرائی ہے کہ میں ان کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور کبھی نہ کبھی تو وہ مجھے ملیں گی، اور میں ان کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ لاسٹ میں بھی اینکر نے پھر سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کھل کے بتائیں کہ 12 سال پہلے کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک اور سوال اینکر نے ان سے کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ان کے لیے 12 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا، مطلب آپ ایسے ہی بیٹھ کے صرف انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک بڑا عجیب سا جواب دیا کہ جی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، ہم ہر جگہ لے جا چکے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا، کیونکہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ شمائلہ خود بھی اس جن کے ساتھ عشق کرتی ہیں، وہ اس کی سائیڈ پہ ہیں، وہ ہماری سائیڈ پہ ہیں نہیں، جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اگر تو وہ میرا ساتھ دے تو میں بال دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کو نکال لوں اس چیز سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شمائلہ ان کے منگیتر کا یا ان کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ لاسٹ بار بھی اینکر نے پھر سے پوچھا کہ جی 12 سال پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، وہ ایسے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر تو منگیتر ہوتا اور وہ اتنا کریٹیکل سچویشن ہے اور وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، وہ ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو کچھ تھوڑا بہت ان کے حلیے میں بھی ان کی ٹینشن ان کے چہرے پہ بھی نظر آتی۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، بلکہ ان سے کوئی بھی کوسچن پوچھا جا رہا تھا تو وہ اس طرح سے جواب ہی نہیں دے رہے تھے جس طرح سے دینا چاہیے تھا انہیں۔ بس صرف ایک یہی بات بار بار کی جا رہی تھی کہ جی میں ان کے انتظار میں ہوں، کبھی تو وہ مجھے مل جائیں گی اور میں ان کے انتظار میں ہوں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اینکر کو بار بار کہ ہماری تو بس ہو چکی ہے، ہم نے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا ہے، وہاں سے انہیں چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی اور وہ واپس ہمارے پاس آئیں گے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ وہ ایک دن مجھے ضرور مل جائیں گی۔ پھر لاسٹ میں اینکر صاحب نے ان کو جو بات کی کہ ہم شمائلہ کا ایک آخری بار ہم بھی علاج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ شمائلہ جو ہے وہ اس جنگل سے آزاد ہو جائے۔ ہم اس چیز کا آپ کو یقین نہیں دلاتے، نہ ہی ہم اس چیز کے لیے آپ کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں، بلکہ صرف ہم ایک بات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں بھی کہ شمائلہ وہاں سے آزاد ہو جائیں ہمارے علاج کے بعد۔
اس پر بھی ان کے منگیتر نے بڑا عجیب سا جواب دیا کہ جی آپ بھی کر کے دیکھ لیں، ہم نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، ہمیں اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ شمائلہ وہاں سے آزاد ہو جائیں گی، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اچھا جی، شمائلہ کے منگیتر کی جتنی گفتگو ہوئی، مجھے اس میں شمائلہ کے منگیتر کی طرف سے کوئی خاص رسپانس، کوئی ایسی بات سننے میں نظر نہیں آئی جس سے دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ ان سے محبت کرتے ہیں یا پھر یہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا سین رہا ہوگا، بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہے اور بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ ہاں، ان کی بہن کو دیکھ کے لگا تھا کہ وہ جس طرح سے زارو قطار رو رہی تھی، پریشان تھی اپنی بہن کے لیے، اس طرح سے دیکھ کے لگا تھا کہ ان کو پریشانی ہوگی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں بھی، اور یہاں پہ تو صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ اب جی بات کر لیتے ہیں عامل بابا کی کہ عامل بابا نے کیا جھوٹ بولا، کس طرح سے پکڑے گئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب شمائلہ کا انٹرویو ہوا تھا تو اس دوران شمائلہ سے عامل بابا نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ان کو بلانے کے لیے، قاسم جن کو بلانے کے لیے کوئی پڑھائی یا وظیفہ کرتی ہیں؟ تو شمائلہ میڈم نے کہا کہ نہیں جی، میں کوئی وظیفہ نہیں کرتی ہوں، آپ بار بار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں پڑھتی، وہ میرے شوہر ہیں، وہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے جب دوبارہ ان کو بلانے والی بات ہوئی تو شمائلہ میڈم نے کہا کہ جی اب آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں کچھ پڑھ لوں، میں نے کچھ پڑھنا ہے۔ تو اس پہ پھر عامل بابا نے بولا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، پہلے آپ نے بولا تھا کہ جی میں کچھ نہیں پڑھتی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کچھ پڑھنا ہے، اور باقاعدہ مسلسل جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں بھی شمائلہ میڈم کوئی آدھا گھنٹہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی ہیں، جس کے بعد جا کے وہ کہتی ہیں کہ جی قاسم جن کی حاضری ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ جی میں اس لیے جھوٹ بول رہی تھی کہ مجھے ان کی طرف سے، قاسم کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ میں کچھ بھی بتاؤں، وظیفہ یا کوئی بھی پڑھائی ایسی بتاؤں جو میں ان کے لیے کرتی ہوں۔ اچھا جی، ایک جھوٹ یہاں سے کچھ پکڑا گیا تھا، اس کے بعد دوسرا جھوٹ جو عامل بابا کے اس میں لاسٹ ٹائم جو عامل بابا نے انٹرویو کیا تھا، قاسم سے بات چیت کی تھی، قاسم صاحب نے، جن صاحب نے انہیں بتایا کہ میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ اس کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کریں گے یا کہیں پہ بھی اس کی شادی کریں گے تو شمائلہ کی جان میں لے لوں گا، یعنی کہ اس کو میں مار دوں گا۔ اب یہاں پہ یہ بڑا سنگین سا مسئلہ ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب کوئی دوسرا ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو لوگ بہت ان چیزوں کو پکڑتے ہیں، ان چیزوں کو پوائنٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو بنانے والا جو ہے وہ اس چیز کو نہیں فوکس کر پا رہا ہوگا شاید، لیکن بات ایسی ہے کہ کوئی بھی بات ہو نا تو اس کے پیچھے اگر کوئی ایسی ویسی بات نظر آتی ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح کیوں ہو گئی، اس کا اپوزٹ سائڈ کیوں ہمیں نظر آ گیا، یا اس طرح سے ہمیں اس چیز میں کیوں ڈاؤٹ نظر آ گیا۔ تو سارے سوالوں کا جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہم نے غلطی جو میں نے دیکھی اور جو چیز میں آپ کو آج بتانے والی ہوں نا، اسے سوچ کر آپ لوگ بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی میں ایسا تو ہے، یہ چیز تو ہے، یہ سچ میں ہے، یہ جھوٹ میں ہے۔ اب یہ چیز آپ لوگ خود اس چیز کو گیس کریں گے اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ کہ انہوں نے جب عامل بابا نے جب پوچھا جن صاحب سے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ان کی میں کہیں پہ شادی بھی نہیں ہونے دوں گا، میں انہیں مار دوں گا، اور آپ انہیں مجھ سے کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں چھڑوا سکتے۔ اچھا جی، دوبارہ جب اینکر نے پوچھا عامل بابا سے کہ کیا آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں ہم، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو الگ نہیں کر سکتے، وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، انہوں نے کہا ان کو الگ نہیں کر سکتے، آپ اگر انہیں الگ کریں گے تو قاسم جن نے بولا ہے کہ میں انہیں مار دوں گا۔ اب جو ریسنٹ بیان آیا ہے نا ان کا تھوڑے دن پہلے، اب جو ویڈیو آئی تو اس میں انہوں نے اینکر نے پوچھا عامل بابا سے کہ اب بتائیں جی اب اس معاملے کا کیا حل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی، بڑے اطمینان سے کہا عامل بابا نے کہ ہم قاسم کو اس سے علیحدہ کروا دیں گے۔ تو اس پہ اینکر بھی ایک دم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ جن صاحب کو ہم اس سے الگ نہیں کروا سکتے ہیں، وہ اس کو مار دے گا اور وہ اس سے کبھی بھی نہیں الگ ہو گئے، بڑا خطرناک جن ہے، اور اس کے رشتہ داروں نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی ایک دم سے کہ بھئی اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اتنے بڑے بڑے جن جو ہیں وہ ہم نے ابھی تک ہٹائے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں آ کر نا ہماری سوچ سٹک ہو گئی۔ اینکر صاحب خود بھی ایک دفعہ شاکڈ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے اس طرح کہہ رہے تھے، اب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو آرام سے ہو جائے گا جی، اب تو قاسم جن کو ہم آرام سے ہٹوا سکتے ہیں۔ ادھر سے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہاں سے دیکھیں سوچنے والی بات ہے کہ عامل بابا پہلے کیا بات کر رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا آسان کام ہے، اب وہ دلاسا بھی اس کی فیملی کو دے رہے ہیں جی کہ ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی،
اتنے بڑے بڑے پیروں کے پاس سب کے پاس وہ لوگ لے کے گئے تو وہاں سے افاقہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اب یہ ہو جائے گا کام۔ پہلے جو ہے وہ جن کے ساتھ جب میٹنگ چل رہی تھی ان کی، تو اس میں جن نے کی فیملی نے یا جن نے یا جس نے بھی ان کی پٹائی کر دی، وہاں سے وہ بھاگ آئے۔ بیچ میں انہوں نے وہ اپنا سارا سسٹم جو ہے وہیں پہ ہی چھوڑ دیا، جو بھی ان کی پرسنل میٹنگ چل رہی تھی جن کے ساتھ عامل بابا کی، تو وہاں پہ تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکے۔ عامل بابا جن سے کوئی مخاطب نہیں ہو سکے دوبارہ، نہ ان سے انہوں نے کوئی بات ایسی کی اگلوائی، نہ کچھ، تو وہاں پہ وہ وہیں مار کٹائی شروع ہو گئی جی، وہاں سے وہ بھاگ آئے۔ وہاں پہ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اب جی وہ بیٹھ کے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں اس کو ہٹوا دوں گا۔ ویسے مجھے بہت سارے کامنٹس بھی آئے، اور ریسنٹ ابھی جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے نا ایک مولوی صاحب کا بیان دیا ہے، بیان بھی دکھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں، جنات سے شادی بھی ہوتی ہے اور جنات کے بچے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے بھی کافی واقعات ایسے دیکھے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سنگین اور بڑا عجیب سا ہے۔ اور بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اس میں نا کوئی ایک بات مل ہی نہیں رہی ہے، اس میں تو اس طرح سے ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کہانی۔ اب شمائلہ میڈم جو ہیں ان کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے، اور وہ بار بار اس کے گھر جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس بات کو کور کر سکیں اور اس معاملے کو تہہ تک پہنچا سکیں، لیکن وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ اینکر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ اب کس نے لگایا تالا اور کیوں لگایا تالا، شمائلہ میڈم کیوں نہیں کسی سے ملنا چاہ رہی، یہ ساری باتیں ابھی پینڈنگ ہیں۔ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں گی اور اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ جو آج میں نے آپ سے شیئر کیا ہے نا، اس پہ بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔